اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ کچھ اور پھر کویسچنز ہیں۔ ایک بہن نے پوچھا تھا کہ استحاضہ کا خون اگر کپڑوں پر لگ جائے تو کیا اسے ایسے ہی پاک کرنا چاہیے جیسے دوسرے خون کو پاک کرتے ہیں؟ پہلے سمجھ لیں کہ استحاضہ کا مطلب ہوتا ہے بیماری کا خون۔ تو خون بلڈ جو ہے وہ ناپاک ہے، چاہے ویسے ہی کوئی کٹ لگ گیا اور وہ کپڑوں پہ بلڈ گر گیا یا استحاضہ وغیرہ کا، ہر طرح سے خون ناپاک ہوتا ہے بشرطے کہ اس میں بہنے کی صلاحیت ہو۔ تھوڑا بہت نکلتا ہے جس میں بہنے کی صلاحیت نہیں ہوتی تو وہ خون پاک ہوتا ہے، لیکن حلال نہیں ہوتا کہ ہم اسے پی سکتے ہیں۔ وہ ناپاک وہ ہوتا تو مطلب حرام ہے اس کا پینا، لیکن وہ پاک ہوتا ہے۔ مثلا جیسے اب آپ شوگر ٹیسٹ کرتے ہیں تو تھوڑا سا بلڈ نکلتا ہے، آپ نے اسٹرپ پہ لگا دیا، باقی جو بچا اس کو یوں کپڑے سے اگر صاف کر دیا، یہ بلڈ پاک ہوتا ہے۔ اس طرح مچھر یا مچھر کو کبھی آپ یوں مار دیتے ہیں یا کھٹپل کو مارا تو اس سے بلڈ پھیل جاتا ہے، یہ پاک ہوتا ہے کیونکہ اس میں از خود بہنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اگر بلڈ بدن پہ کہیں لگتا ہے یا کپڑے پہ لگے اور اتنا مقدار میں کہ اس میں بہنے کی صلاحیت تھی تو بالکل وہ ناپاک ہے، اسے پاک کرنا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات یہ شادی بیاہ میں عورتیں لڑکے کو مہندی لگاتی ہیں اور یہ کہتے ہیں ہمارے ہاں ہلدی بھی لگائی جاتی ہے، تو جب یہ منع کریں کہ بھئی نامحرم عورتوں کا مرد کو چھونا شرعاً صحیح نہیں ہے تو عورتیں کہتی ہیں بھئی شادی میں چلتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بالکل نہیں چلتا، نہ شادی میں چلتا ہے، نہ بیاہ میں چلتا ہے، نہ نیو ایئر پہ چلتا ہے۔ جو چیز ناجائز ہے وہ ناجائز ہے۔ یہ کہنا کہ شادی پر چلتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ حرام کو حلال کہنا مقصود ہو کہ اس میں بھی حلال ہوتا ہے، تو پھر تو اگر کوئی چیز نص قطعی سے حرام ہونا ثابت ہو، یعنی قرآن سے ثابت ہے بالکل، تو پھر تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور اگر نص قطعی سے اس کا ثبوت نہیں ہے لیکن فقہا نے لکھا یا حدیثوں میں آیا تو دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوگا، لیکن بہرحال بہت سخت گناہ گار ہوگا اور گمراہ ہے۔ تو یہ خواتین جو ہوتی ہیں شترے بے مہار ہو جاتی ہیں، ان سے یہ پوچھیں کہ شادی بیاہ پہ تو بہت سی چیزیں آپ کہتی ہیں چلتا ہے، شادی بیاہ کے علاوہ کون سا شریعت پہ عمل کر رہی ہوتی ہیں؟ سارا سال ہی کچھ نہ کچھ چلتا ہے، یہ مطلب بے پردگی بھی چلتی ہے، غیبتیں بھی چلتی ہیں، لیگ پولنگ بھی چلتی ہے۔ تو ایسی خواتین یہ ہیلے بہانے کرتی ہیں، جو دیندار ہوتا ہے اس کو خاموش کروانے کے لیے، ورنہ ان سے پوچھیں کہ شریعت پہ آپ چلتی کب ہیں؟ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ نامحرم عورتوں کا شادی کی ایسی رسومات اختیار کرنا جس میں مرد کو چھونا لازم آئے، یہ گناہ ہوتا ہے، مرد بھی گناہ گار ہوگا اور جو اجازت دے رہے ہیں وہ بھی گناہ گار ہوں گے، گھر کے بڑے بھی گناہ گار ہوں گے۔ اور میں بارہا آپ کو عرض کر چکا ہوں، جو شریعت کا اس طرح مذاق اڑائے، شریعت کو حقیر اور معمولی سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو نظر انداز کرے، مرنے کے بعد انجام بڑا دردناک ہے۔ اور یہ بھی میں بہنوں کو عرض کر دوں کہ آپ جب جرأت مند ہو کر اس طرح کا کوئی قدم اٹھاتی ہیں، پھر آپ کو دیکھ کر خاندان میں جس میں جرأت پیدا ہوتی رہے گی اور یہ معاملہ چلتا رہے گا، آپ کے لیے بہت بڑا گناہ جاریہ ہوگا۔ یہاں تو آپ نے ڈٹ کر ایک بات منوا لی اور یہ سوچا کہ ہم نے ایک دیندار مولوی کو خاموش کروا دیا، یا کوئی بیچاری عالمہ بچی ہو برقعے والی وہ منع کر رہی ہو، آپ نے اس کو دبا لیا، لیکن اپنے لیے کتنا بڑا گناہ جاریہ کر لیا۔ اس کا انجام آپ کو پتہ چلے گا آخرت میں، جہاں پر یہ سارے جو ابھی آپ کی تائید کر رہے ہیں اور حوصلہ افزائی کر رہے ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں ہوگا، اور یہ آپ کے لیے شاید دعائیں بھی نہیں کریں گے، مرنے کے بعد قبر میں ڈال کے چلے جائیں گے، پھر انجام دردناک ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ ترجمہ نہ پڑھنے پر کیا تلاوت قرآن کا بالکل ثواب نہیں ملتا ہے؟ ایسا بات نہیں ہے، قرآن پاک پڑھیں گے اس کا ثواب ملے گا، لیکن جو نزول قرآن کے بڑے مقاصد ہیں وہ آپ کو حاصل نہیں ہوں گے۔ قرآن ثواب کے حصول کے لیے ہی نازل نہیں ہوا، یہ تو ایک ضمنی مقصد ہے جو آپ کو انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ اصل مقصود ہے ھدی للمتقین، جو اللہ نے بالکل ابتدا میں فرمایا، یا ایک جگہ فرمایا ھدی للناس۔ قرآن پاک تمام لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، اور ہدایت تب حاصل ہوتی ہے جب انسان جو ہدایت دے رہا ہے، جس چیز کی ہدایت دے رہا ہے، آدمی اس کو غور سے سنے، اس کو سمجھے، اسے ذہن میں محفوظ رکھے، اس پر عمل کرے اور استقامت حاصل کرے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو ہم ہدایت حاصل کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اگر ایک عالم دین بیان کر رہا ہے، لوگ سن ہی نہیں رہے، تو کیا ان کو ہدایت ملے گی؟ نہیں۔ سن رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے، ہدایت ملے گی؟ نہیں۔ مثلا ایسی زبان میں بیان کر لیا کہ لوگ سمجھ ہی نہیں رہے سامنے والے، تو ہدایت کیسے ملے گی؟ اسی طرح اگر سنا سمجھا بھی لیکن ذہن میں یاد ہی نہیں رکھا، باہر نکلے بھول گئے، کیا ہدایت ملے گی؟ اگر عارضی طور پہ اپنایا، کچھ عرصے بعد عمل کرنا چھوڑ دیا، کیا ان کو ہدایت ملی؟
ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جس چیز کو اختیار کرتا ہے، جو رہنمائی حاصل کرتا ہے، اس پر پھر استقامت حاصل کرے، دائمی طور پر اس کو اختیار کرے۔ آپ جو قرآن کی صرف عربی عبارت پڑھ رہے ہیں، انہیں ہدایت کیسے مل سکتی ہے آپ بتائیں؟ مقصود قرآن تو یہ ہے، مقصود نزول قرآن تو یہ ہے کہ ہدایت حاصل ہو، اور ہم لوگ وہ عربک پڑھ پڑھ کے بس ثواب حاصل ہو رہا ہے، یہ نہیں پتہ چل رہا پوری زندگی بعض اوقات کہ ہمارا رب ہم سے کیا فرما رہا ہے۔ کتنے افسوس کی بات نہیں ہے کہ کوئی آپ کا محبوب آپ کو ایک لیٹر بھیجے، کوئی رشتہ دار کا خط آپ کے پاس آئے اور آپ اس کو پڑھیں نہیں، بس چومیں آنکھوں سے لگائیں اور اس کو عطر وغیرہ لگا کے اوپر رکھ دیں اور کہیں جی یہ میری محبت ہے۔ لوگ کہیں گے بھائی پڑھو تو صحیح، اس میں لکھا کیا ہوا ہے؟ اصل تو ہے کہ لکھا کیا ہے، پڑھو سمجھو۔ تو اس لیے اس طرف ذرا توجہ رکھنی چاہیے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ مفتی صاحب 3-4 سوال ہیں۔ ایک تو یہ پوچھنا ہے کہ ہم نے قربانی کا ایک جانور لے رکھا ہے، مطلب بکرا ہے، تو اب اگر انسان کو اس کا خیال کرنے میں دقت پیش آ رہی ہو یا کچھ اور مسائل ہوں تو کیا اس کو وقت سے پہلے ہم بیچ سکتے ہیں یا مطلب خیرات کی نیت سے ذبح کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ پوچھنا ہے کہ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، انہوں نے اس طرح بولا تھا کہ یہ معاذ اللہ نے ظلم کیا ہے، ایک بات انہوں نے اس طرح بولا تھا، اب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو ہم ان کو مطلب تب سمجھا نہیں پائے، بس باہر ہمیں بہت اس سے وہ ہے، لیکن اب یہ پوچھنا ہے کہ ہم ان کے لیے دعائے بخشش مغفرت کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نے کسی مفتی صاحب سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ ان کو سمجھاتے اور وہ آپ کی بات نہ مانتے تو تب مطلب کفر کا حکم لگتا، ادروائز آپ ابھی تک کر سکتے ہیں دعا۔ تو اس کا بتا دیں۔ اور تیسرا مفتی صاحب یہ پوچھنا ہے، کبھی انسان اس پوزیشن میں بیٹھتا ہے جیسے بائک پہ بیٹھے ہیں یا کچھ اس طرح سے، تو کیا اس طرح ہم ذکر اللہ کر سکتے ہیں جیسے دعائیں وغیرہ پڑھنا کہ ٹانگیں تھوڑی سی پھیلی ہوئی ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے، کسی کی موت کی خبر سن کر یا کسی کو چیز دیتے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون اتنی آواز سے پڑھنا چاہیے کہ سامنے والا بھی سن لے یا فقط اپنے کان ہی سنے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر نماز کے بعد انسان اپنی مادری زبان میں دعا مانگنا شروع کر دے، پھر اسے یاد آئے کہ اس نے سجدہ صاف کرنا تھا، تو کیا حکم ہوگا؟ میرا تیسرا سوال یہ ہے، اگر قرآن کریم کی کوئی آیت فریم کی ہو تو کیا بے وضو یا ناپاکی کی حالت میں اسے پکڑ سکتے ہیں؟ میرا چوتھا سوال یہ ہے، اگر کسی چیز پر نہ نظر آنے والی نجاست لگی ہو اور اس کو غیر جاری پانی سے دھویا جائے تو کتنی دفعہ؟ چلیں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، بس ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔ ایک یہ پوچھا تھا کسی نے آف ایئر کہ والد صاحب کا ہمارے انتقال ہو گیا تو آفس سے 10,000 روپے ملے، ان میں سے ہم نے خرچ کیے تجدید و تکفین وغیرہ پر تو 3,500 باقی بچے۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے امی سے جھوٹ بول دیا کہ سارے خرچ ہو گئے، اب جو پیسہ بچا ہوا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسے والد کی ایصال ثواب کے لیے خرچ کریں، اور جھوٹ بولنے کی وجہ یہ بیان کی کہ اگر والدہ کو دے دیتے تو وہ سارا اس کو ایسے ہی خرچ کر دیتی، اس لیے ہم نے چاہا کہ ایصال ثواب کے لیے اس کو استعمال کیا جائے، کیا اس میں حکم ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات یاد رکھیے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ والد صاحب کا کہ بینک اکاؤنٹ میں چیزیں رکھی ہیں، پراپرٹی ہے، یعنی جو والد صاحب کی زندگی میں ان کی ملکیت میں آ گئی تھیں تو یہ مال وراثت ہوتا ہے، یا پھر جیسے مطلب پروویڈنٹ فنڈ ہوتا ہے کہ یہ جمع ہوتا ہے کمپنی میں لیکن وہ سیلری کا ایک حصہ ہی ہوتا ہے، تو یہ سب مال وراثت ہوگا۔ اور ایسا وہ مال کہ جو والد صاحب کو ان کے مرنے کے بعد دیا گیا، جیسے آفیسز میں بعض اوقات دیا جاتا ہے، کچھ بینیفٹس دیے جاتے ہیں اور معاملات ہوتے ہیں، یا پینشن آپ لے لیں، پینشن ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد ملتی ہے، زندگی میں اس آدمی کی ملکیت میں نہیں ہوتی۔ اس میں یاد رکھیں کہ جو نومینی ہوگا، جس کا وہ نام لکھوا کر گئے ہیں، یہ پیسہ صرف اس کو ملے گا، یہ مال وراثت نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ دیکھا جائے کہ آفس سے جو 10,000 ملے ہیں کیا یہ والد صاحب کے جمع شدہ تھے، پھر تو یہ مال وراثت ہے، اور مال وراثت کے اندر ترتیب یہی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تجہیز و تکفین کا انتظام اسی سے ہوتا ہے، پھر اگر قرضہ تھا میت پہ تو قرضہ اتارا جاتا ہے، پھر اگر اس نے وصیت کی تھی تو 1/3 سے وصیت کو پورا کیا جاتا ہے، پھر بھی اگر بچ جائے تو ورثاء میں تقسیم ہوتا ہے۔ یہ ترتیب آپ کو اختیار کرنی چاہیے تھی۔ اور اگر یہ ایسا ہے کہ جو والد صاحب کا نہیں تھا بلکہ آفس نے ویسے دیا ہے تو یہ جو نومینی ہوگا، اگر والدہ کا نام اس میں لکھا ہوگا تو یہ والدہ کا تھا، پھر یہ آپ تجہیز و تکفین میں بھی استعمال نہیں کر سکتے تھے والدہ کی اجازت کے بغیر، تو وہ پہلے آپ گناہ گار ہوئے۔ اب دونوں صورتوں میں بہرحال اگر یہ 3,500 روپے بچے ہوئے ہیں، اگر نومینی والدہ ہیں تو ان کو دینا واجب، اور اگر یہ مال وراثت ہے تو مال وراثت کے مطابق، یعنی جیسے وارثین کے حصے ہوتے ہیں
اس کو تقسیم کرنا واجب۔ یہ آپ نے جو ذہن بنا لیا، تو پہلے جھوٹ بولا، یہ گناہ کبیرہ۔ دوسرا یہ کہ والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے خرچ کر دیں، اب وارثوں کا حصہ ہو، آپ کیسے خرچ کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا پھر گناہ گار ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے کال لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ سوالات کی طرف آئیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان، میرا سوال ہے، ذہن میں جب کوئی خیال آئے تو ہم کیسے فیصلہ کریں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا نفس و شیطان کی طرف سے ہے؟ ٹھیک ہے، اور میرا دوسرا سوال ہے، کیا مذہب اسلام میں رزق حرام کھانا اور کمانا کفر ہے؟ ٹھیک ہے، اور شکریہ، اللہ حافظ۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میرا سوال ہے آپ سے جی، کہ خیرات کے حوالے سے کہ اگر ہم خیرات نکالتے ہیں تو کیا اس میں سے ہم خود بھی گوشت صدقہ خیرات سے کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ اگر کھانا ہے تو اس کا کوئی اپنی طرف سے حصہ ڈالنا ہوگا یا کیا کرنا ہوگا؟ دوسرا سوال یہ ہے تہجد کے حوالے سے کہ تہجد کے لیے جس طرح بتایا جاتا ہے کہ سو جانا رات کو، اس کے بعد اٹھنا اور پھر تہجد پڑھنا، لیکن اگر آدمی کوئی ایسی سروس کر رہا ہے کہ رات کی اس کی ڈیوٹی ہے، اس سو بھی نہیں سکتا، تہجد کے لیے اس کو ٹائم مل سکتا ہے لیکن سونے کا نہیں، تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اور نماز جی بس ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ ابھی کئی لے لیتے ہیں۔ ایک تو انہوں نے پوچھا کہ ہم نے ایک بکرا خریدا تھا قربانی کے لیے، پھر اس کی دیکھ بھال میں بڑی دقت پیدا ہوئی تو ہم نے قربانی سے پہلے ہی اس کو بیچ دیا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہ خریدنے والے پر موقوف ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے اگر وہ شرعی فقیر ہے، یعنی اس کے پاس نہ 7.5 تولہ سونا، نہ 52.5 تولہ چاندی، نہ اتنا کیش جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکے، نہ اتنا مال تجارت، نہ گھر میں اس کی ضروریات زندگی سے زیادہ اتنا سامان کہ اگر اس کی مالیت نکالی جائے تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جائے، نہ اس نے اتنا قرضہ وغیرہ دیا ہو جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچتی ہو۔ اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو یہ شرعی فقیر ہے، اور شرعی فقیر کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ قربانی کی نیت سے جانور خریدے گا تو اس پر پرٹیکولر اسی جانور کی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو اگر ایسا ہی تھا پھر تو آپ پر اسی جانور کی قربانی واجب تھی، اب آپ نے اس کو بیچ دیا تو آپ گناہ گار ہوئے۔ بہرحال دوسرا جانور لے کر ذبح کرنا ہوگا اور اس پہ توبہ کرنی ہوگی۔ اور اگر آپ مالک نصاب ہیں، مثلا آپ نے بکرا لے لیا اور آپ کے پاس 2-3 تولہ سونا ہے جو یقیناً 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہی بنتا ہے اس کی مالیت، تو اب جو آپ غنی کہلائیں گے۔ پہلی بات ہے کہ غنی کہلائیں گے، اور غنی جب قربانی کا جانور کوئی خریدتا ہے یا قربانی کی نیت سے جانور خریدتا ہے تو اس پر خاص اسی جانور کی قربانی واجب نہیں ہوتی۔ چنانچہ اگر آپ چاہیں تو اس کو بیچ کر دوسرا جانور خرید لیں، جیسے کہ آپ نے کیا۔ تو اب یہ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ شرعی فقیر تھے تو گناہ گار ہوئے، شرعی فقیر نہیں ہے تو بالکل طیب اور حلال تھا آپ کے لیے بیچنا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ دار تھا، اس نے ہمارے سامنے کہا کہ اللہ نے یہ ظلم کیا، پھر وہ مر گیا اور ہم اس کو سمجھا نہ پائے، اب اس کے لیے بخشش و مغفرت کر سکتے ہیں؟ دعائے بخشش و مغفرت کسی نے کہا کہ اگر آپ اس کو سمجھاتے اور وہ انکار کر دیتا تو پھر نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب تک آپ نے نہیں سمجھایا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جس نے آپ کو یہ مسئلہ بتایا بالکل غلط بتایا۔ ہر ایک سے مسئلہ معلوم نہیں کرتے ہیں، نہ عالم دین فتویٰ دینے کا اہل ہوتا ہے، نہ ہر داڑھی والا۔ مفتی صاحب سے معلوم کیا کریں، یہ بالکل غلط۔ اس کا مطلب تو یہ ہوگا اگر کوئی کفر کر دے اور کوئی اس کو نہ سمجھا سکے تو وہ کافر نہیں ہوگا نا، کیونکہ ہم سمجھا نہیں سکے، سمجھاتے وہ انکار کرتا تب کفر ہوتا، ورنہ نہیں۔ اس کا مطلب ہے تو جس کو نہیں سمجھایا وہ جتنے مرضی گناہ کرے، جتنی مرضی خطائیں کرے، مرنے کے بعد وہ مومن اٹھے گا، یہ کہاں سے رول نکل آیا؟ تو بالکل غلط مسئلہ بتایا گیا، بتانے والا بھی گناہ گار اور اس کو سمجھ کے عمل کرنے والا بھی گناہ گار۔ دوسری بات یہ کہ یہ صریح مطلب کفریہ جملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک و صاف ہے۔ قرآن پاک کی کئی آیات یہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ ذرہ برابر بھی گناہ نہیں، ظلم نہیں فرماتا، اور یہ ظلم کہنا تو بالکل انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اگر اس نے توبہ نہیں کی تھی اعلانیہ طور پر آپ کے سامنے تو پھر یاد رکھیں وہ غیر مسلم ہی مرا ہے، اس کا تو جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے تھا، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر کر بھی دیا ہے تو بہرحال آپ دعائے بخشش و مغفرت نہیں کر سکتے۔ جس کو وہ بات پتہ ہے اس کے باوجود کرے گا یہ بھی دائرہ اسلام سے باہر ہوگا اور اس کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ اچھا، ایک بات اور ہے کہ اگر اس نے اس طرح کا یہ کلمہ کفر کہا تھا، جو لوگ وہاں موجود تھے اور سمجھتے تھے کہ اگر ہم اس کو سمجھائیں تو شاید یہ توبہ کر لے اور وہ رکے رہے، انہیں بھی تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا، کیونکہ اس نے کفر کیا،
اور ہم خاموش رہے تو یہ رضا بالکفر کہلائے گا، کہ گویا کہ آپ اس کے کافر ہونے پہ راضی رہے، اور رضا بالکفر کفر، کفر پہ راضی رہنا بھی کفر ہوتا ہے۔ لہٰذا اس سے میرے وہ بھائی بہن ذرا توجہ فرمائیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ایک جملہ ہی تو نکالا تھا، کیا ہوا؟ میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں بخاری کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات انسان زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے اور اسے اس کی قباحت کا احساس نہیں ہوتا، لیکن یہی کلمہ اس کے جہنم میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی ہے، آپ زبان سے کچھ بھی کہتے رہیں اللہ بخش دے گا، بالکل اللہ بخشنے پہ قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قہار و جبار بھی ہے، وہ پکڑتا بھی ہے، اس کے قوانین ہیں، اس کے رولز ہیں، اس کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں۔ ہم سب کچھ پامال کریں اور پھر بولے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، یہ کیسے؟ انبیاء علیہ السلام ان تمام چیزوں کا خیال کریں، صحابہ کرام خیال کریں، اولیاء عظام کریں، علماء کریں، مفتیان کرام کریں، اور آپ عوام میں سے ہو کر کہیں کہ چھوڑو جی جو کچھ بھی کریں کوئی مسئلہ نہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ اس کا مطلب ہے آپ کا طریقہ ان تمام نفوس قدسیہ سے ہٹ کر ہے، اور جو ان بزرگوں کے رستے سے ہٹ کر چلے گا اس کو نجات اور بخشش کیسے مل سکتی ہے؟ اس لیے بہرحال حکم وہ ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ ایک ہی کویسچن کیا کہ کیا ہم بائک پر اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں؟ وہ پاؤں ایسے پھیلے سے ہوتے ہیں تو یہ کیا مناسب ہوگا؟ دیکھیں بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پاؤں سمیٹنا یا اس کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، اور بائک پر بیٹھنے سے کوئی حیت اتنی بے ادبی کی کوئی نہیں بن جاتی کہ اس میں ذکر الہی کرنا بڑا عجیب سا محسوس ہو۔ بالکل آپ کر سکتی ہیں، بلکہ کرنا چاہیے۔ میرا مشورہ یہ ہے کیونکہ جب آپ ذکر کرتے ہیں اور خاص طور پہ درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مسلسل رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور آج کل جو ہمارے روڈوں کا حشر ہے، کیونکہ میں خود ہی ڈرائیو کرتا ہوں، میرا ڈرائیور ہے لیکن میں خود ڈرائیو کرتا ہوں اپنی گاڑی، تو جو روڈوں کا حشر ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے یہاں نہ صرف خود بچنا پڑتا ہے بلکہ دوسروں کو بچانا بھی پڑتا ہے۔ یہ بائک والے کہیں سے بھی آ سکتے ہیں، چنگچی والے کہیں سے بھی مطلب انٹری کر سکتے ہیں، اور پیدل لوگ بھی کود جاتے ہیں۔ اس میں تو درود شریف پڑھتے رہیں تاکہ رحمت نازل ہو، ایکسیڈنٹ سے بچے رہیں، اس لیے یہی بہتر ہوگا۔ یہ کہتی ہیں کہ کسی کی موت کی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون اتنی آواز سے کہنا ضروری ہوتا ہے کہ سامنے والے کو سنیں؟ دیکھیں یہ غیر ضروری سا کویسچن ہے، میں اپنی بچی سے گزارش کرتا ہوں، یہ اکثر ماشاءاللہ کرتی رہتی ہیں، اس طرح کے کویسچن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ بھی جانتی ہیں کہ جب آدمی ذکر کرتا ہے تو بس اپنے کانوں تک آواز پہنچنا ضروری ہوتا ہے، یا سامنے والے کو جب جواب دینا ہوتا ہے، جیسے کسی نے چھینک لی اور الحمدللہ کہا، آپ کو آواز آ گئی تو یرحمک اللہ، چونکہ اس کو دعا دینی ہے اتنی آواز سے کہ وہ سنے۔ اسی طرح کوئی آپ کو کہتا ہے السلام علیکم تو جواب میں آپ کو وعلیکم السلام کہنا، یہاں کون سا جواب ہے؟ یہ تو ایک کسی کی موت پر آپ اظہار افسوس کرتے ہوئے جملہ پڑھتے ہیں تو اپنے کانوں تک آواز پہنچنا ہی بس کافی ہے، دوسرے کو سنانا لازم نہیں ہے۔ اس لیے مطلب کویسچن کوشش کریں کہ وہ ہوں جو واقعی مطلب لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں، بنائیں ضرور کویسچن، لیکن اس طرح کے فائدہ مند نہیں ہوتے۔ ایک انہوں نے کہا کہ کسی نے نماز ختم کی، اس پہ صدر صاحب لازم تھا، خیال نہیں رہا، سلام پھیر دیا اور اپنی مادری زبان میں دعائیں مانگنا شروع ہو گیا، پھر اس کو اچانک خیال آیا کہ مجھ پہ تو سردر صاحب لازم تھا، تو کیا کرے؟ تو دیکھیں بہتر یہ ہے کہ نئے سرے سے نماز پڑھے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ واجب الادا ہو گئی۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ آیت اگر ایک فریم میں کر کے رکھی ہو تو کیا ہم اسے بے وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر تو وہ شیشے کے نیچے ہے، اوپر ایک شیشہ آ گیا ہے تو ایک تہہ بن گئی ہے، اس کے اوپر ہاتھ لگے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ایسی ہے جیسے یہ اسکرین، موبائل کی اسکرین کے اوپر مطلب آپ کا ہاتھ لگے، اگرچہ وہاں پہ تو باقاعدہ نقش ہے، یہاں نقش بنتا نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ ایک بیچ میں فاصلہ آ گیا، اس کا چلے گا، گنجائش نکلے گی، اور سائیڈ سے پکڑنے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن اگر آگے شیشہ نہیں ہے، ڈائریکٹ کوئی کپڑے پہ جیسے بعض اوقات بنا دیتے ہیں یا کاغذ پہ لکھا ہوا ہے اور ڈائریکٹ آپ کا اس پہ ہاتھ لگے گا تو بالکل گناہ گار ہوں گے، بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ یہ بھائی نے کویسچن کیا کہ ذہن میں کوئی خیال آئے یا دل میں خیال آئے تو کیسے فیصلہ کریں کہ اللہ کی طرف سے ہے یا نفس و شیطان کی طرف سے ہے؟ دیکھیں ایک تو میں گزارش کروں گا آپ میری بک پڑھیں، قرب الہی، بیسٹ بک ہے اس وقت یہ تصوف کے موضوع پر، اس میں بہت پیارا یہ چیپٹر میں نے بہت تفصیل کے ساتھ ڈالا ہے، وہاں ضرور دیکھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر دل میں کوئی خیال آتا ہے اور صرف وہ نیکی کا خیال ہے اور کسی بڑے نیک عمل کے مقابلے میں نہیں ہے تو یہ من جانب اللہ ہوگا۔ جیسے آپ بیٹھے ہیں، دل میں خیال ہے نماز پڑھ لینی چاہیے اور کوئی دوسرا نیک عمل اس کے مقابل نہیں ہے تو یہ اللہ کی طرف سے تصور کیا جائے گا۔ اگر گناہ کا ہے، خراب کام کا ہے تو نفس یا شیطان کی طرف سے ہوگا۔ اب اگر اس میں جلد بازی ہے تو شیطان کی طرف سے اور نفس کی طرف سے، اور اگر جلد بازی نہیں ہے، ٹھہراؤ ہے تو شیطان کی طرف سے، کیونکہ نفس جلدی کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جلدی سے کام ہو جائے۔ شیطان بڑی پلاننگ کے ساتھ بعض اوقات تو کئی سال تک پلاننگ کر کے انسان کو پھنساتا رہتا ہے۔
اور فرض کر لیں اگر کوئی نیکی کا خیال آیا لیکن بڑے نیک عمل کے مقابلے میں ہے، مثال کے طور پہ آپ نے ارادہ کیا، جیسے بڑی راتوں میں لوگ جاگتے ہیں کہ چلو میں نوافل پڑھتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، اندر سے آواز ہی چھوڑو، قریبی ایک محفل بھی ہو رہی ہے، نعتیہ محفل، اس میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب وہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے، لیکن نفس کے لیے باعتبار مشقت قرآن پاک کی تلاوت اور تازہ وضو کر کے نماز پڑھنا، یہ نفس پہ گراں گزرتا ہے۔ اب ایک مشقت والے عمل کے مقابلے میں اس نے ایک عمل کے بارے میں ترغیب دی، تو اس میں نفسانیت کا دخل ہوتا ہے بعض اوقات، یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے۔ اس میں ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ دونوں پر عمل کریں، یہ بھی کریں اور پھر کہیں